میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کے اس گمراہ ترین گروہ کے بارے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتا ہے۔ اس مسلک کے پیروکار دوسرے مسالک کے لوگوں کو ذبح کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ مذہب عیسائیت، مجوسیت اور بت پرستی کے مرکب سے وجود میں آیا۔ مکمل حقائق کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب فتح مکہ ہوئی جماعتیں تو ایسی پیدا ہوئیں جو اعلان شرک و کفر کا ارتکاب کرتی تھیں۔ بعض ایسی جماعتیں بھی تھیں جو محرم سے نکاح بھی تک جائز قرار دیتی تھیں، لیکن ایک چیز سب میں قدر مشترک تھی کہ صحابہ کرام مرتد تھے، اور ان کے ماننے والے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ناصبی ہیں، کافر ہیں اور مرتد ہیں، لہٰذا ان کا قتل واجب ہے، ان سے قتال فرض عین ہے، بلکہ کسی سنی کو قتل کرنا ان کے نزدیک دین کے بڑے اہم واجبات میں داخل تھا۔ لہٰذا آج جو کچھ شام و ایران، بحرین وغیرہ میں ہو رہا ہے اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت جو فرقہ شام میں اہل سنت و جماعت کا قتل عام کر رہا ہے، معصوم بچیوں اور کمزور عورتوں تک کو ذبح کر رہا ہے، اہل سنت کی مسجدوں تک کو مسمار کر دے رہا ہے، یہ سب کچھ اس کے دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ فرقہ جو آج اپنے آپ کو علوی کہتا ہے، اس کی تاریخ و حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نصیری شیعوں کا ایک غالی فرقہ ہے جس کے پیروکار شمالی لبنان، بحیرہ روم کے ساحل اور شام سے لے کر ترکیہ کی سرحد تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد 7 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جن میں سے نصف کے قریب شام میں جبال لازاکیہ، طرابلس اور حماتہ وغیرہ میں آباد ہیں۔ ان کی خاصی تعداد دمشق میں بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نصیری یا علوی فرقے کا بانی محمد بن نصیر تھا، جو 11ویں امام حسن عسکری کا ایک مداح اور رفیق کار تھا۔ نصیریوں کے عقائد بت پرستوں، عیسائیوں اور اسماعیلی شیعوں کے عقائد کا مجموعہ مرکب ہے۔ یہ لوگ اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز جانتے ہیں۔ نصیری کرامتہ اور مجوسوں کی شاہ ہے، تناس ارواح اور قدم عالم کے قائل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنت و دوزخ کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک نماز پنجگانہ اہل بیت کے ذکر ہیں، رمضان کے 30 روزے 30 ولیوں کے نام ہیں۔ وہ حضرت علی کو امام ارض و سماء سمجھتے ہیں۔ نصیری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، جو بادلوں میں سکون پذیر ہیں۔ بادل کو دیکھ کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجتے ہیں۔ ان کے نزدیک بجلی کی گرج حضرت علی کی آواز ہے، اور اس کی چمک حضرت علی کی مسکراہٹ ہے، اس لیے وہ بادلوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ خلفائے ثلاثہ پر وہ سب ستم کرتے ہیں، خصوصاً حضرت عمر فاروق کو ناشائستہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان کے یوم وفات پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کے بادشاہوں کا خیال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے بلکہ کہیں غائب ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کی تکمیل حضرت علی کی ولایت سے مشروط ہے۔ اہل بیت ہی محرم اسرار شریعت ہیں، ان کے فہم سے دوسرے قاصر ہیں۔ غدر کی بیت اہل بیت کے حقوق کا اعلان ہے۔ قرآن مجید کے محکم اور متشابہ آیات میں تمییز و تفریق کے اہل صرف ائمہ اہل بیت ہیں۔ نصیری شراب کو نور سمجھ کر حلال جانتے ہیں، اس لیے انگور کی بیل کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ستاروں میں بھی روحانی دنیا آباد ہے، جس کے اثرات نظام کائنات پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ نصیریوں کے نام عیسائیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدر اور عاشوراء محرم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ کرسمس اور ایسٹر کے مسیح اور نوروز اور مرجان کے ایرانی تہوار بھی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ وہ ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کے ہوا اور اعلی کار رہے۔ صلیبی جنگوں اور تاتاری حملوں کے دوران ان کی تمام تر ہمدردیاں عیسائیوں اور منگولوں سے تھی، اس لیے بیبرس نے ان کے خلاف تعزیری مہمیں بھیج کر ان کی گوشوالی کی۔ ان کے دائری افکار و عقائد اور نوروز عقیدہ دستیوں کو دیکھتے ہوئے امام ابن تیمیہ نے انہیں مرتد اور خوارج کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے ان کے قتال کو جائز قرار دیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے نصیریوں کی اصلاح کے لیے بڑی کوشش کی، ان کے لیے علیحدہ مساجد بنوائیں جو جلد ہی ویران ہو کر جانوروں کا استبل بن گئیں۔ فرانسیسی انتظامیہ نے نصیریوں کا نام بدل کر علوی رکھ دیا، ان کو علیحدہ قومیت قرار دیا اور ان کو بہت سے امراض سے نوازا۔
فوج میں ان کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھرتی کیا۔ آزادی کے بعد بھی علوی سرکار مصائب پر فائز ہوتے رہے، آہستہ آہستہ تمام ملازمتوں پر قابض ہوتے گئے۔ آج کل شام میں جو بشار الاسد کی پارٹی برسر اقتدار ہے، اس کے بیشتر ارکان علوی ہیں۔ شامی صدر بشار الاسد کٹر علوی شیعہ ہے، جس کے سنی مسالک پر مظالم کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ شامی حکومت کی بعض زیادتیوں سے تنگ آ کر ہزاروں ڈاکٹر، انجینئر، دانشور اور ہنرمند افراد ملک شام چھوڑ کر سعودی عرب، مصر اور مراکش جا کر آباد ہوئے گئے ہیں۔ ملک میں قابل باصلاحیت تجربہ کار ملازموں کی کمی ہو گئی ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی شیعہ مسلک کے متعلق دلچسپ معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر، زندگی نے وفا کی۔ تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔